الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب مزے میں ہوں گے، خوشی سے زندگی کے دن گزار رہے ہوں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہی رکھے، آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اس کا پہلا حصہ ہے ایمانیات اور اس کا پہلا سبق جس کا نام ہے فرشتوں پر ایمان. پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب اس قابل ہو جائیں گے کہ فرشتوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور یہ بھی جان سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمام قسم کے گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانے کے حکم کو جان سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مشہور فرشتوں کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داریاں تفویض فرمائی ہیں، ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں جان سکیں گے. اس کے علاوہ ہم چند فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند تو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی بلند و برتر ذات ہے کہ وہ اپنے احکامات کی بجا آوری میں اپنے کسی فرشتے یا کسی بھی مخلوق کی محتاج بالکل بھی نہیں ہے. پیارے بچوں، فرشتوں کے بارے میں آپ نے آج تک کیا سنا ہے اور کیا پڑھا ہے؟ جی بتائیے. جی ہاں، بالکل صحیح، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے. آپ کو چند فرشتوں کے نام یاد ہیں؟ چلیں کسی ایک فرشتے کا نام بتائیں. جی ہاں، امید ہے یہی نام آپ نے بتایا ہوگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ کون تھے؟ جی ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو تمام فرشتوں کے سردار بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے نبیوں تک لے کر آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے. اور یہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لایا کرتے تھے. تو چلیں اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور آج کا سبق اچھے سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے. فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں. فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. تمام فرشتے معصوم ہیں. فرشتے ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں. تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. فرشتوں کا انکار کفر ہے. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. سورۃ النساء آیت نمبر 136. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں؟ آپ علیہ السلام کا لقب روح الامین ہے. پیارے بچوں، فرشتے بہت زیادہ ہیں. ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف کاموں پر مقرر فرمایا ہے. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں. انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. بعض فرشتے بندوں کو رزق پہنچانے پر مقرر ہیں. بعض فرشتے بارش برسانے کا کام کرتے ہیں.
بعض فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مامور ہیں، بعض فرشتے مرنے والوں سے قبر میں سوال کرتے ہیں، ان فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ بعض فرشتے جنت اور بعض دوزخ پر مقرر ہیں، بعض فرشتے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کو عربی زبان میں ملک کہتے ہیں، اس کی جمع ملائک ہے۔ فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جو بڑی عظمت والے ہیں، ان کے نام اور کام یہ ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں وحی یعنی اللہ تعالی کا پیغام لاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ تعالی پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور تمام مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ پیارے بچوں، غور کیجئے، جبریل کو جبرائیل بھی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، انسانوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقدس مخلوق ہیں۔ سب فرشتوں کا ادب و احترام کرنا اور ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ فرشتوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جو کوئی خدا نہ خواستہ فرشتوں پر ایمان نہ لائے، فرشتوں کے وجود کا انکار کر دے، فرشتوں کو سرے سے مانے ہی نہ، اور یہ کہے کہ فرشتوں کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سارے کام کر رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ فرشتوں کے بغیر بھی سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کی مرضی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے کچھ مخصوص کام کرواتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے فرشتوں کے بارے میں آپ کو بہت اچھی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی، اور آج کے بعد آپ کا ایمان اور زیادہ فرشتوں کے اوپر اور زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گیا ہوگا۔ آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ معصوم یعنی گناہوں سے پاک، مقدس یعنی پاک، قابل احترام، وحی یعنی اللہ تعالی کا پیغام، وہی صرف انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے۔ بھٹک گیا یعنی گمراہ ہو گیا۔ سور یعنی وہ مخصوص آلہ جس کو پھونکا جائے گا۔ روح قبض کرنا یعنی جان نکالنا۔ مقرر یعنی تعینات کیا گیا۔ مامور یعنی حکم کیا گیا۔ جی پیارے بچوں، کیسا لگا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر؟ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کون ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کون ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کون ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور آپس میں اپنے دوستوں کے درمیان اس کے بارے میں گفتگو بھی کرنی ہے۔ فرشتوں کے نام بھی ایک دوسرے کو بتانے ہیں، ان کے عظیم کام بھی ایک دوسرے کو بتانے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ایک دوسرے کو بتانی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔
والدین کا ادب و احترام کیجیے گا، اساتذہ کا احترام کیجیے گا، اساتذہ کا حکم مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔